الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعمل فيهم بالمعاصي إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ جس زمانے میں چل رہے ہیں وہ نہایت پرفتن زمانہ ہے اور فتنوں سے بھرا ہوا ماحول ہے. ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہے جس سے ہمارا اور آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، مشکلات میں آ جائے. ان وقتوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کی بھی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے. اتنا مشکل زمانہ شاید پہلے بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن آج پہلے کے مقابلے میں بھی آج جو زمانہ ہے وہ بہت مشکل زمانہ ہے. فکری ارتداد کا زمانہ ہے، ذہنی ارتداد کا زمانہ ہے. ایسی باتیں، ایسی چیزیں سامنے آتی ہے جس سے انسان ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. ان وقتوں کے اندر ہمیں بہت سخت اپنی نگرانی بھی کرنا ہے اور ایسے وقتوں میں ہمیں اپنے ماتحتوں کو ایک اچھے انداز سے نصیحت بھی کرنا ہے تاکہ وہ دین پر باقی رہے، دین پر جمے رہے اور دین پر انہیں استقامت حاصل ہو. کیسا مشکل ترین وقت ہے. ایسے آپ بچوں کے سوالات سنو گے جو بچے پوچھتے ہیں، جو باتیں پوچھتے ہیں، اور معلوم ہوگا کہ ایسے وقتوں کے اندر کیا کیا جائے. مجھے ایک چھوٹے سے بچے نے سوال کیا، بہت چھوٹا، کہ ہم کتابوں مکتب میں پڑھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لیے پکڑ کیوں کرتے؟ ہمیں بچوں کا جواب، بچوں کو سمجھانا آسان نہیں، بڑوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. بچہ جب تک نہیں سمجھے گا وہاں تک وہ اپنی بات سے ہٹے گا نہیں. اب دیکھیے یہ بچہ چھوٹا جس کو پہلی دوسری پڑھنے والا، اس کے ذہن میں ایسی باتیں آ جا رہی ہے. یہ ساری ماشاءاللہ جو آج کل دنیا کے اندر AI چل رہا ہے، موبائل کے اندر وہ بچوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو، باپ کو سوال کریں، باپ کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا. اور جب باپ جواب نہیں دے سکے گا تو بچے کے دل کے اندر ایمان کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا، اور جب شک پیدا ہو گیا بچے کے دل کے اندر تو اس کا ایمان کیا رہا. انداز لگائیے جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں AI کے زمانے کے اندر،
اور جو موبائل کے اندر جو طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں سے بچے جو موبائل لے لے کر پڑھتے ہیں اور طرح طرح کے مضامین آ رہے ہیں اور ان مضمونوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں اترتی ہیں۔ اور آج کل تو باقاعدہ خاص محنت بھی کی جاتی ہے اسکولوں کے اندر، ایسی اسکولوں کے اندر کہ کس طرح ان کے ذہنوں کو بدلا جائے۔ جتنی مشنری اسکول ہے وہ تو باقاعدہ محنتیں کرتے اس بات کے اندر کہ وہ ان کے عقیدے کو ان کے دماغوں میں ڈالے، اور جب ان کے عقیدے ان کے دماغ کے اندر راسخ ہوں گے، گھر کر جائیں گے، تو پھر آپ ایمان کی کتنی بھی باتیں ان کے سامنے کرو بہت مشکل ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، نصیحت سے اپنا آپ کو خاموش نہ کیجیے۔ اور اللہ فرماتا ہے نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم اپنے ماتحتوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، دینی مسلمان کے بھائیوں کے سامنے، ہم ان کے سامنے ان باتوں کو کرتے رہیں گے، اس کا مذاکرہ کرتے رہیں گے، ان کو سمجھاتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ بھائی، یہ بچے، ہمارے یہ ماتحت لوگ ایمان پر باقی رہیں گے۔ اس لیے آج ضروری ہے ہمیں ان چیزوں کو جاننا اور ان سوالات کے جوابات کو جاننا اور بڑوں سے پوچھ کر معلوم کرنا، اور پھر گھر کے اندر اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے ایمانیات کو سکھانا، سمجھانا۔ ہمارے مدرسے کے رئیس الجامعہ جو پہلے مولانا عبداللہ صاحب کاپودی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر ملت، زبردست دینی فکر رکھنے والے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے مکاتب کے اساتذہ کو کہ تم صرف ایمان اور عقیدے کو پڑھاؤ مت، پلاؤ، اندر اتارو، سمجھ کر۔ وہ بچہ خالی رٹ کر نہیں، وہ سمجھ کر اندر اتارے، اور جب سمجھاؤ ہوگا تو کوئی انہیں بہکا نہیں سکے گا۔ کسی بھی اسکول میں جا کے پڑھے گا وہ ان کو بہکا نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے وہ چیز جو ایمان کی پڑھی ہے، سیکھی ہے، وہ پڑھی اور صرف نہیں ہے بلکہ اندر دل میں اتار دی ہے، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر وہ خود سامنے سوال کرے گا تو اس کا ٹیچر بھی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اپنے بچوں کی مکمل اس زمانے میں نگرانی کریں، اس پرفتن ماحول کے اندر، زبردست خطرناک، کہ ہمارا بچہ کدھر جا رہا ہے، کس طرف رخ کر رہا ہے، کیا وہ دین پر ہے یا بددینی کی طرف جا رہا ہے، ہدایت پر ہے کہ گمراہی پر جا رہا ہے۔ اگر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، بددینی کا راستہ اختیار کیا ہے، دین سے دوری کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اسے اچھی طریقے سے گھر میں بٹھا کر اس کو سمجھائے اور اس کو بتلائے کہ دیکھو تم جس راستے پر جا رہے ہو یہ گمراہی کا راستہ ہے، تمہیں تو ہدایت والے راستے پر آنا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے ہم تو اپنے ماتحت ہو، اپنے دوست ہو، اپنا بھائی ہو یا اپنا بیٹا ہو، انہیں کوئی نصیحت کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بات کہیں گے اور وہ جو کام کر رہا ہے اس کو اس سے روکیں گے، ٹوکیں گے، تو وہ ہم سے متنفر ہو جائے گا، ہم سے دشمنی کر لے گا، ہم سے دور ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے پہلے آیت پڑھی وذکر، نصیحت کرتے رہو، ایک بار نہیں، کرتے رہو جب تک کہ اس کے دل میں ہماری یہ ہدایت والی بات اس کے دل میں اتر نہ جائے۔ کیونکہ مومن ہوگا تو ضرور ہماری بتائی ہوئی اس نصیحت پر عمل کرے گا، لیکن اگر ہم نے نظر انداز کر لیا ہمارا ایک دوست ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہے، گمراہی پر ہے، ضلالت پر ہے، اور اس کا کھانا پینا حرام ہے،
اور اس کی ساری کام جو تجارتی لائن کے اعتبار سے وہ حرام ہے، لیکن آپ سوچتے کہ اگر میں اس کو کہوں گا میری دوستی میں فرق آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف میں نے پڑھی، ما من رجل يعمل فی بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا ولا یغیروا علیہ الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، کہ اگر کسی جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور آپ کے اندر اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ آپ اس کو زبان سے روک سکو، ہاتھ سے روک سکو، پھر بھی اگر آپ اس کو نہیں روکتے، کچھ نہیں کہتے، بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم تو دین پر ہے، دین پر چلنے والے ہیں، ہم تو ہدایت پر ہے، ہم تو رائے راست پر ہے، ہمیں کیا، وہ جو چاہے کرے۔ آپ یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دو اور اپنی نظر پھرا لو، آپ اپنا کام کرتے رہو، وہ اپنا کام کرتے رہے، کیا آپ کو نقصان نہیں دے گا؟ آپ یوں سمجھیں گے آپ نے اس کو کہنا چھوڑ دیا، آپ کا آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے غلط کام، وہ غلط چیز کے اندر مبتلا ہے، وہ غلط کاروبار کے اندر مبتلا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت اور قدرت دی ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو، پھر بھی اگر آپ چھوڑ دیں، کچھ نہ کہے، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہے، جس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی سچا بولنے والا نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں۔ یہ سمجھ کر چھوڑ دیا، ارے بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے، ہماری دوستی میں فرق آ جائے گا، ہمارے تعلق میں فرق آ جائے گا، سمجھ جائیے آپ چھوٹنے والے نہیں ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خط لکھا، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ دیکھو، اگر آپ نے مخلوق کو راضی، خالق کو راضی کیا اور مخلوق کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی تو خالق تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر لیا تو اللہ اسی مخلوق کو تمہارے لیے وبال جان بنا دے۔ بیٹا ایک غلط کام کر رہا ہے، خاص طور پر سمجھو چلو آج کے اعتبار سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سویا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اٹھے گئے مسجد نماز پڑھ گئے، لیکن بیٹے گھر پر آرام سے فجر کی نماز پڑھے بغیر سویا ہوا ہے، اور آپ کے پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا ہے، اور آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ اگر اس کو کہوں گا یہ ناراض ہو جائے گا، روٹھ جائے گا، چلا جائے گا، بات نہیں کرے گا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور ایسے ہی رہنے دیا، تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے آپ نے خالق کو ناراض کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر خالق کو ناراض کر لیا تو اللہ اسی مخلوق کو تمہارے لیے وبال جان بنا دے۔ پھر ہم دیکھتے وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اب ماں باپ بیٹھے بیٹھے رو رہے، لیکن یہ وہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے ہی کرتوت کی بنیاد پر یہ آپ کی ناراضگی کا سبب بنا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسے دین پر لانے کی، راہ راست پر لانے کی، نماز کی تلقین کرتے رہتے تو آج تمہیں یہ منہ دیکھنا پڑتا، مگر افسوس ہے بیوی ہے بالکل ایک دم شرم و حیا ختم کیے بغیر ادھر سے ادھر جا رہی ہے، اور آپ کی زبان پر ایک لفظ نہیں آ رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے کہ اگر میں کہوں گا میری بیوی ناراض ہو جائے گی، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہی تمہاری نافرمان بنے گی، وبال جان بنے گی۔ آج کا پرفتن ماحول ہم دیکھ رہے، ایمان سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے، ایسے وقتوں میں ہم اگر کڑی نگرانی ہمارے گھر کے اندر بیوی بچوں پر، ہمارے دوست احباب پر، دینی بھائیوں پر، ماتحت لوگوں پر اگر ہم نے
نے نہیں کی اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تو اس وقت تک ہماری بھی موت نہیں آئے گی جب تک ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں. ہزاروں قصے موجود ہیں. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی تو فکر کر لیتے ہیں لیکن جو فکر کرنی چاہیے گھر کے اندر بیوی بچوں کی، بلکہ آج تو ٹائم ہی کہاں ہے. اتنے انسان دنیا کے کمانے میں مشغول ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ نہ بیوی کو سمجھانے کا، نہ بچے کو سمجھانے کا، نہ بیوی کو ٹائم دینے کا، نہ بچے کو ٹائم دینے کا. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے کہ تو یہ سمجھتے ہمارے لوگ تو کہ اگر ایک ہفتہ گیا اور ویکینڈ کے اندر شنیچر اتوار کو رات کو ہوٹل میں لے گئے، کھانا کھلا دیا اور کھلا کر گھر پہ لے آئے، سمجھے ہم نے کہ ہمارا حق ادا ہو گیا بیوی بچوں کا. کیا اتنا ہی بیوی بچوں کا حق ہے کہ ایک ویکینڈ کے اندر ہوٹل میں لے جاؤ، ایک چکر لگا دیا، کھانا کھلا دیا، بس بچے بھی خوش، ماں باپ بھی خوش. اب بچے کیا کر رہے ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں اور ہم اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے. مگر یاد رکھیے جب ہاتھ سے چلا جاتا ہے قابو پھر انسان پچھتاتا ہے، اور جب پانی نیچے سے شروع ہو جاتا ہے آ جاتا ہے پھر پچھتاتا ہے. نہیں، آج بہت کڑی نگرانی کی ضرورت ہے اور آج کے اس AI کے زمانے کے اندر تو بہت سخت ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کسی غلط چیز کے اوپر نہ جائیں اور وہ اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج ہم بے فکر ہو کر صرف دنیا دنیا دنیا، کمانا کمانا کمانا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لن تموت حتی تستکمل رزقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اللہ نے جو رزق تمہارے لیے متعین کیا ہے اس کو پورا نہ کر لو. جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے، دینے والا ہے، وہ تو مل کر رہنے والا ہے. اس رزق کی اتنی فکر کی جاتی ہے کہ رات دن اسی فکر میں، اور پھر نہ بچوں کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ گھر میں اپنے لوگوں کو سیدھے راہ پر لانے کی فکر. پھر جب ہاتھ سے وقت چلا جاتا ہے تو رونے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں رہتی. اس لیے اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر کی بھی فکر کریں. جتنی آج ہم رزق کی فکر کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ اولاد کی تربیت کی فکر کریں، ماتحتوں کی صحیح تربیت کی فکر کریں، اور گھر میں اپنی بیوی کی صحیح تربیت کی فکر کریں رزق سے زیادہ. کیوں؟ رزق کے بارے میں تو کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لیں. لیکن یہ تربیت کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ خود بخود تربیت ہو جائے گی، اس کی تو فکر کرنا پڑے گی. خود آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور لی اور فوراً منہ میں ڈال دی. بچے کو کیا معلوم کہ کھجور کیسی پڑی ہوگی، وہ سبکی کی کھجور تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا بخ بخ، تھوکو، تھوک دو، کھجور نکال دو، یہ تو سبکے کی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بچے کی تربیت کی کتنی فکر کہ اس کے پیٹ کے اندر اس نے بھی کہا صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. سعادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے صدقہ حرام، فرمایا صدقہ ہمارے لیے آپ نکالو. یعنی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، اتنی کتنی فکر. آج ہم کتنی فکر کر رہے ہیں خود اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. آج ہمارا بچہ اگر تجارتی لائن کے ذریعے سے کہیں جا رہا ہے، موبائل کے ذریعے کوئی تجارت کر رہا ہے، آن لائن کچھ کر رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اور کس طرح کماتا ہے، کیسے کماتا ہے. ہاں میرا بچہ اتنے پیسے لا رہا ہے، پر لا رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہاں سے لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے، کس طرح لا رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. میں نہیں، سب چیزوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے تاکہ ہماری اولاد کو پیٹ میں ایک مشتبہ لقمے بھی نہ جائیں اور صحیح طریقے سے وہ دین پر چلنے والے ہو. ہر طرح
فکر ہونی چاہیے، کیا کماتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، سب فکر رکھو تو انشاءاللہ آج فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر ہم اپنی تجارت ہی کے اندر مست رہے اور مال آتا رہا، پیسے آتے رہے، اور ہمیں اپنے اولاد کی طرف میں بے فکری رہی، تو پھر رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ماحول بہت خطرناک۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیسی تربیت کی، اب دیکھو کیسے انہیں بتلایا، راستہ سمجھایا، اور کیسے انہیں ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی، اور کڑی نگاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھا کر آپ کی عادت یوں دیکھتے ہیں کون کون ہے پیچھے، ایک صحابی نہیں تھے، پوچھا کہاں ہے صحابی، اور فوراً حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دن گزرے ان کے گھر کے پاس سے، ان کی ماں کا نام شفا تھا، ان کو آواز دی اور کہا آج تمہارا بیٹا فجر کی نماز کے اندر نہیں تھا۔ کہا اے عمر، پوری رات وہ عبادت میں مشغول تھا، صبح اس کی آنکھ لگ گئی۔ کہا میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاوے، پوری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ مجھے یہاں یہ کہنا ہے کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تو فکر نہیں، اپنے بچے نہیں، صحابہ کی فکر کیسی کرتے تھے کہ کون مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے، اور ایک کون ہے امیر المومنین۔ اور آج ہم باپ ہو کر، گھر کے بڑے ہو کر، اور ایک دکان کے بڑے ہو کر اپنے ماتحتوں کی کوئی فکر نہیں، کون نماز پڑھتا ہے، کون کیسے کماتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کس طرح کھاتا ہے، کس طرح رہتا ہے، نہیں۔ بہت پرفتن ماحول ہے، بہت خطرناک زمانہ چل رہا ہے، اور یہ آئی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر ہم بہت زبردست بالکل فعال رہے، اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کرے اور انہیں سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو اس جو کچھ بات کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔